ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قاضی قیصر الاسلام کا مضمون، جس کا عنوان ہے اسلوب کے معنی، منتخب کیا گیا ہے۔ آج ڈیجیٹل دریافت پہ اسے دوبارہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اسلوب کے معنی، قاضی قیصر الاسلام۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ تشریحات۔ نمبر 1، زبان کی یہ صورت ویٹنگسٹائن کے فلسفہ لسان میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، یونانی اساطیر کا ایک کردار جو عارفک مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ عارفیس ایک ماہر موسیقار تھا۔ اس کی موسیقی کی تاثیر یہ تھی کہ درندے، چرندے، پرندے، یہاں تک کہ چٹانیں تک اس کی موسیقی کے اثر میں آ جاتی تھیں۔ جب اس موسیقار کی بیوی مر گئی تو عارفیس نے بہت آہو بکا کی، تو دیوتاؤں نے اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنی بیوی کو واپس زمین پر لے جا سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ بیوی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ مگر وہ اس شرط کو پورا نہ کر سکا، جس کی پاداش میں دیوتاؤں نے عارفیس کو ایک عورت کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا۔ مصنف۔ نمبر 3، ہمارے قارئین کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ رولہ آباد نقاد سے زیادہ ماہر بشریات بھی ہے، اس لیے اس کے بیان کو سمجھنا آسان نہیں، کیونکہ وہ ادب اور زبان دونوں کو بشریات کی ایک پوری تاریخ کے فریم میں رکھ کر نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی ادب پارے کی تشکیل میں کسی ادیب کی شرکت کو صرف اس حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ محض اس ادب پارے کا وہ عنصر جسے اسلوب تحریر کہا جاتا ہے، صرف وہی اس کا ادیب کا اپنا ہوتا ہے، اور بس۔ اور وہ اس بنا پر کہ وہ اسلوب کے پیکر حسین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ادیب کی حیاتیاتی اور سوانحی زندگی سے اس کی تحریر میں در آتا ہے، جبکہ وہ زبان سے کچھ نہیں لیتا، کیونکہ زبان کے پس پشت تو ہزارہا برسوں کی ایک مکمل تاریخی وحدت کا مواد کار فرما ہوتا ہے، اور چونکہ زبان کی تشکیل میں برسہا برس کا یہی تاریخی مواد اندر ہی اندر خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس تاریخی مواد کی فراہمی میں لکھوں کا انسان کی غیر محسوس مسائی برسوں پہلے سے زبان کا ایک ڈھانچہ بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ یعنی زبان تنہا ادیب کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ تمام افراد کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس لیے یہاں عارفیس کے دیومالائی کردار کی تمثیل سے بارت نے اس صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جہاں ایک طرف دیوتاؤں نے عارفیس کو اپنی بیوی کو، یعنی ایک جسم مادی جس کو تصرف میں لانے کے لیے بحیثیت شوہر کے عارفیس پورا اختیار رکھتا تھا، مگر وہ ایک چیز جس کو روح یا زندگی کہا جاتا ہے وہ تو دیوتاؤں کی عطا کردہ ہے اور جو کسی کی ملکیت نہیں۔ اس کے چھینے جانے پر آہو بکا کرنا روایات سے انحراف ہے جو اس کی اپنی چیز تھی۔ زمین پر واپس لے جانے کا پورا اختیار دیا تھا، وہیں دوسری طرف واپس پلٹ کر بیوی کی طرف نہ دیکھنے کی شرط عائد کر کے دیوتاؤں نے اسے پابند بھی کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح ایک ادیب بھی زبان کے تاریخی مواد کے فریم میں پابند روایات ہے، جبکہ وہ اپنے اسلوب تحریر میں آزاد ہے کہ جس طرح چاہے اسے برتے۔ یہ تو اس کی سوانحی و حیاتیاتی زندگی کا جزء لازم ہے، لہذا یہ اس کا اپنا اثاثہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ادیب سماجی سطح پر روایت کی صورتحال سے انحراف کرتا ہے
تو وہ بھی آرفیس ہی کی طرح سزاوار روایات قرار پائے گا۔ اسی طرح کی ایک داستان چونگ توزے نامی چینی فلسفی سے وابستہ ہے کہ جب اس کی چہیتی بیوی مر گئی اور فلسفی نے دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے حیرانی سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی جس کی عطا تھی اس نے لے لی۔ اس میں آہو فغاں کا کیا سوال؟ مصنف